ممتاز صحافی معاشی امور سینئر صحافی ہیں مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب. یہ بتائیے گا آخری بھرپور فیصلہ کن کوشش کی آج وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے 1 گھنٹہ ملاقات کی پیرس میں. کچھ ہمارے پاس فیڈ بیک ہے کہ اس سے کوئی بریک تھرو ہوا ہے, کوئی فائدہ ہوا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ آئی ایم ایف ایک پبلکلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جو یہاں پہ ریزیڈنٹ چیف ہیں. انہوں نے 3-4 چیزوں کا حوالہ دیا تھا. ایک انہوں نے بجٹری جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان نے ایک موقع ضائع کر دیا ہے کہ اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کا. جو ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں یا ٹیکس ایگزمپشنز جن کو کہتے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا, ٹیکس ایمنسٹی جس کو قرار دے دیا تھا $1 لاکھ نو کوسچن آسک والی جو ڈار صاحب پالیسی لے کر آئے تھے. اس کے علاوہ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی انہوں نے کہا تھا اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ آپ بجٹ کو ریفائن کریں تو وی ول ریمین انگیجڈ. اب بجٹ جو ہے وہ اپنے فائنلائزیشن کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ بڑھ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت اس ٹائم اس کے اندر کوئی میجر چینجز لانے کے لیے تیار ہے. تو جب تک آپ بجٹری اس کے اندر میجر چینجز نہیں لائیں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے خطوط اور خد و خال بتا دیے تھے جس کے نتیجے میں یہ پروگرام چل سکتا ہے, یہ جاری ہو سکتا ہے, بحال ہو سکتا ہے. وہ خد و خال جو ریزیڈنٹ چیف نے ایک پریس ریلیز میں بتا دیے تھے, آئی ایم ایف کی ایم ڈی اس پہ کمپرومائز تو کر ہی نہیں سکتی. پاکستان جو بجٹ اس نے جاری کر دیا ہے اس کو چینج, اس میں بنیادی تبدیلیاں کر نہیں سکتا. اس لیے یہ پروگرام اگلے 4-5-6-7 دن کے اندر بس اختتام پذیر ہو جائے گا اور یہ پھر ایک پاکستان کے لیے ایک مشکل بات ہوگی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بجٹ کا ہم فائنل کر لیں گے اور پارلیمنٹ اس کو اپروو کر دے گا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 30 جون کو تو ویسے ہی اس پروگرام کا پیریڈ ختم ہو رہا ہے. یہ پروگرام تو ختم ہو رہا ہے اور اب کوئی معجزہ ہی اس کو بچا سکتا ہے. چانسز اس کے بالکل ختم ہیں. لیکن ایشو یہ ہے سر کہ اگلے مالی سال کے پہلے 4 سے 5 ماہ کے دوران جو ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہیں وہ برج فائنینسنگ کہاں سے آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ 12 اگست کو اس گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے, وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئی ایم ایف کا پروگرام نیگوشیٹ شروع تو کر سکتا ہے لیکن شاید فائنلائز ان کے عرصے کے دوران نہ ہو. تو یہ کوئی تقریباً میں رول اوور کو چھوڑ کر آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ $4 سے $6 بلین پاکستان کو چاہیے ہوں گے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز اگر آج کا ڈیٹا آپ لیں تو کچھ $3.5 بلین پہ کھڑے ہیں. اس میں $300 ملین جو چائنیز نے ری فائنینس کر دیے ہیں وہ ڈیٹا شامل نہیں ہے. وہ اگلے جو اس کا ریلیز کرے گا اسٹیٹ بینک اس میں آ جائیں گے. تو تقریباً $4 بلین پہ ہم تقریباً $4 بلین پہ کھڑے ہوں گے. ہماری ری پیمنٹس کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں. یہ برج فائنینسنگ کہاں سے ہوگی؟ اور اگر خدا نہ خواستہ برج فائنینسنگ نہیں ہوتی تو پھر واقعی وہ جو ڈیفالٹ کے سائے ہیں وہ دوبارہ سے مڈلانا شروع کر دیں گے. تو ایک بڑی ہی ڈیلیکیٹ سچویشن اس پس منظر میں یہ جس طرح کا ایک طرح کا ڈیزاسٹر رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام, یہ 8ویں ریویو کے بعد سے 9ویں ریویو سے پہلے جس طرح کا ڈیزاسٹر رہا ہے, اب آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ اگر آئندہ مذاکرات کے حوالے سے کتنا خواہاں ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ آئندہ مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ شروع ہونا تو نئی حکومت آئے اور وہ اس سال کے اختتام سے پہلے وہ شروع نہیں ہو سکیں گی. اور پھر جب آئی ایم ایف آئے گا اور پھر اپنی شرطیں شاید اس وقت تک اور اس کی سخت ہو چکی ہوں گی کیونکہ معاشی صورتحال اس کے بعد بہت بہتر تو شاید نہ ہو. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل جو پاکستان میں ریزیڈنٹ چیف ہیں آئی ایم ایف کی, ہم چند جرنلسٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو تو کیا آپ اس سے بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور ایک ماضی میں آپ کو یاد ہوگا معین قریشی صاحب کے زمانے میں 95-96 میں ایک پروگرام فائنل ہوا تھا. شاید ابھی تو نہ ہو لیکن نیگوسیشن سٹارٹ ضرور ہو سکتی ہیں. اور جو پروگرام ہوگا وہ تو ڈیفینیٹلی الیکشن کے بعد جو حکومت مینڈیٹ لے کر آئے گی وہی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو فائنل کرے گی. اور اگر یہ پروگرام ناکامی کی صورت میں 30 جون کو ختم ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کی شرائط ڈیفینیٹلی وہ بہت سا فرنٹ لوڈڈ پروگرام کر دیں گے. یعنی پہلے وہ شرائط ہم پوری کریں گے اس کے بعد وہ ہمیں پروگرام میں لے کر جائیں گے. تو ایک مشکل صورتحال ہوگی. جو حکومت مینڈیٹ لے کر بھی آئے گی تو اس کے لیے بھی کوئی
پھولوں کا سیج نہیں ہوگا پاکستان کی اکانومی کو چلانا۔ یقیناً، بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود